باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی تزوجت امرأة من الانصار قال فانظر الیها فإن فی اعین الانصار شیئا رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک انصاری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اسے پہلے دیکھ لوں، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اسے دیکھ لو، میں نے کیونکہ انصار کی آنکھ میں کچھ دیکھا ہے۔ اس حدیث پاک سے سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ جس سے نکاح کیا جائے اس خاتون کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ چلتے پھرتے کسی پروگرام میں ایک نظر ڈال لی، لیکن یہ معنی نہیں ہے دیکھنے کا کہ اور ڈیٹ پہ چلے۔ ڈیٹ پہ جانا، یا بعض لوگ گھر بلا کے وہ کہتے جاؤ جی علیحدہ کمرے میں بیٹھ جاؤ، چھت پہ چلے جاؤ، کڑی منڈے نو گل کرن دیو۔ اللہ کے نیک بندو، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، آپ کے گھر میں خواتین ہیں، اگر بات چیت کرنی ہے، انٹرویو لینا ہے، تو لڑکے لڑکی کو کیوں بٹھا رہے؟ لڑکے کو شکل دکھاؤ، بس ختم ہوگی بات۔ باقی جو انٹرویو وہ گھر کے خواتین لے، کیا خواتین نے ساری عمر نہیں گزاری؟ گھر کے بڑے نے، انہوں نے ساری عمر نہیں گزاری؟ وہ بے وقوف ہیں۔ ہماری جو شادیاں ہوئی ہیں، ہم نے تو شادی سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھا ہی نہیں تھا، شادی کے بعد ہی دیکھا ہے جی اپنی بیویوں کو۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہماری شادیاں جو آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے لوگ افراد تھے وہ پیدا ہوئے، ان کی جو شادیاں ہوئی وہ ہم سے زیادہ کامیاب، آج کل کی نسل کی شادیوں سے زیادہ کامیاب ہے۔ لڑکی کے اندر کوئی رابطہ نہیں ہوتا، لڑکی لڑکے کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا، فون پہ کوئی چیٹ نہیں ہوتی تھی، ای میل، فیس بک، انسٹاگرام، پرلم پرلم گرلم، یہ سارا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر کیا ہوتا تھا؟ شادی کے بعد ڈائریکٹ ہی محبت ہوتی تھی۔ شادی کے بعد ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا بیوی کو، میاں کو سمجھنے کا، لڑکا لڑکی کو سمجھتا تھا، لڑکی لڑکے کو سمجھتی تھی، اسی طرح 5-10 سال گزر جاتے تھے، 2-4 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، سمجھا ایک دوسرے کو، پیار ہوا، تو پھر اب وہ 2-4 سال، 5 سال، 10 سال کی لاج میں ساری عمر گزار دیتے۔ اب الٹا ہو گیا پروگرام، نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے، نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے، لڑکی لڑکا پہلے ہی سیٹ ہوتے ہیں، وہ فیس بک چلا رہے ہیں، وہ انسٹا چلا رہے ہیں، وہ لم پرلم گرلم، یہ ساری بکواسات چلا رہے ہیں، چلانے کے بعد ان کی پہلے ہی محبتیں ہو گئی ہیں، پہلے کال قرار ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہو اب آ کے جب شادی ہو کے آتی ہے، اب بات تو رہتی نہیں کوئی کرنے کی، وہ تو سارا کچھ کر چکے ہیں، اب کیا محبت ہوگی، کیا الفت ہوگی، اور کیا گھر چلیں گے؟ اور پھر اللہ معاف کرے، مجھے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، چنگے بھلے سیانے بیانے عمر رسیدہ لوگ کہتے وہ نکاح کڑی منڈے دی مرضی نال ہونا چاہیے، کڑی منڈے دی مرضی نال ہونا چاہیے، وہ جن نال محبت کرن ان دے نال نکاح ہونا چاہیے۔ آپ نے ساری زندگی کہاں گزاری ہے؟ آپ لوگ سیانے نہیں ہیں؟ آپ لوگوں میں محبتیں نہیں ہوئی؟ آپ کے بچے نہیں ہوئے؟ آپ کے خاندان نہیں چلے؟ آپ نے پورے برادری کو نہیں سنبھالا؟ یا تو کہو ہم بیوقوف لوگ تھے جی، ہم پاگل لوگ تھے جی، ہمارے ماں باپ بھی پاگل تھے، انہوں نے ہمیں بغیر دکھائے خود ہی انہوں نے بچیوں کو دیکھا، ہماری ماؤں نے، ہماری دادیوں نے، ہماری نانیوں نے ہمارے بچیوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ہمارے بڑوں نے بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کیا اور پھر شادیاں کر دی۔ وہ سارے بیوقوف لوگ، ہم زیادہ سیانے ہو گئے جی، ہم جناب ان کی جو روایت چلی آ رہی ہے، جو ایک محبت کا اصل جو چاشنی ہے، وہ جو ہمیں دینا چاہتے تھے، وہ آج ہم نے کھو دی۔
تو پھر ایمان سے بتائیے گا کہاں پیار اور کہاں محبت؟ ہماری مائیں جاتی ہیں نا جی، ہم نہیں وہ چیز دیکھ سکتے جو مائیں دیکھ سکتی ہیں، جو مائیں دادیاں نانیاں جو بڑی ہماری خواتین دیکھ سکتی ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم مرد ہیں، ہم عورت کی کیا کیا چیز دیکھیں گے؟ جس نظریے سے خاتون کو دیکھ سکتی ہے مرد نہیں دیکھ سکتا. وہ دیکھے گی کہ گھر سنبھال سکتی ہے نہیں سنبھال سکتی، اس کا حوصلہ کتنا ہے، یہ برداشت کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، بچوں کو سنبھال سکے گی نہیں سنبھال سکے گی، ماں باپ کا احترام کتنا کتنی، گھر کے آئے جائے گا کیا کرتی ہے، وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گی. وہ کچن میں جا کے دیکھے گی، وہ باتھ روم میں جا کے دیکھے گی. غلیظ عورت تو نہیں ہے، وہ سارا وہاں کا ماحول دیکھیں گی خواتین، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں. گھر آئے مہمان کوئی تو مائی صاحبہ سر پہ پٹی باندھ کے بیٹھ جائیں. کوئی رشتہ دار کے ہاں کہیں جانا پڑے تو جب اس کے رشتہ داروں کی بات آئے تو جناب سارا کچھ لے لوا کے سارے لوازمات پورے کر کے جائے، اور جب شوہر کے والی سائڈ سے آ جائے تو اس کو پریشانی شروع ہو جائے، یہ بیمار ہو جائے. یہ ہم نہیں جان سکتے، یہ ہماری مائیں جان سکتی ہیں. یہ سارے پہلو جو ہیں تو کسی بھی نکاح کرنے سے پہلے اس خاتون کو دیکھنا، یہ تمام کا تمام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بالکل ثابت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو لے کے اپنے، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو بچیوں نے دف بجائی. اب ہر نعت خاں یہی حدیث کی دلیل پکڑ کے نا وہ دلیل پیش کر رہا ہوتا ہے کہ جناب وہ چونکہ حضور تشریف لائے تھے مدینے میں تو بچیوں نے دف بجائی تھی، اس لیے ہم دف بجا کے نعت پڑھ رہے ہیں. وہ بھی نعت پڑھ رہی تھی. سب سے پہلی بات، مدینے کی وہ بچیاں تھیں اور بچیاں بھی نابالغ تھیں. آپ بچی ہیں نابالغ ہیں بجائیں. دوسری بات، وہ دف خالصتاً لکڑی اور گائے یا وہ اس چمڑے کی بنی ہوئی تھی. آپ کی دف کس چیز کی ہوتی ہے؟ نہ آپ بچی ہیں، نہ آپ نابالغ ہیں، نہ یہ وہ دف ہے. پھر جو وہ انہوں نے نعت شریف پڑھی طلع البدر علینا من ثنیعات الوداع، کہیں پڑھی جاتی ہے؟ وہ بھی نہیں پڑھی گئی. ابھی حضور کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے میں ہیں. حضور مدینے میں کب کتنی دفعہ جا رہے ہیں؟ کتنی دفعہ جا رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ. حضور مدینے میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، اور مدینے میں ابھی اسلام نہیں آیا. بانی اسلام سرور کائنات تو اب جا رہے ہیں، اب جائیں گے، اسلام سکھائیں گے، تمیز سکھائیں گے، بات کرنا سکھائیں گے، بولنا چالنا سارے معاملات سکھائیں گے. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے. ابھی تو دین آئے ہی نہیں مدینے میں، دین والا آ رہا ہے، پھر دین سکھائے گا، پھر اس کے بعد ان کو پتہ چلے گا. اس کے بعد کوئی ایک دلیل پیش کر دیں کہ جب حضرت حسان کو حضور نے ممبر پر بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ چل اب میری نعت شریف سنا، ہاں جی، اس وقت ان کے ہاتھ میں دف پکڑا دی تھی. یعنی ہر بات میں سے اپنے مقصد کی ہم نے نکالنی ہے، چاہے وہ نکلتی ہو نہ نکلتی ہو. یہ بھی حدیث لے کے وہ انٹرویو والے پروگرام چلا دیے جائیں، او بابا ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں. حدیث سے وہی معنی اور مفہوم لیا جائے گا. اچھا، پرسوں ہفتے والے دن صبح فجر کے بعد میرا پروگرام تھا جامع مسجد رائیاں میں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک زمانے سے ہماری دعوت کر رہے ہیں. وہ بندہ اسپیشلی نا جی چھوٹے بکرے کے چھوٹے پائے پکاتا ہے، بڑے شاندار دیسی گھی میں. سبحان اللہ، حضور کے صدقے کیا کیا اللہ نصیب کرتا ہے. ابھی یہ اپنا ڈاکٹر وارث صاحب تشریف فرمائیں، ہم ان کے آستانے پہ گئے تو انہوں نے ہمیں بکرا کھلایا، بڑا شاندار بکرا. حضور کے صدقے ہمیں کتنا کتنا نصیب ہو جاتا. تو وہاں پر ایک مولانا بیان کر رہے تھے کہ میں آج نمازیوں نے بڑا کیا، وہ اپنی مولوی کی خدمت کیتا کرو، مولوی کی خدمت کیتا کرو. میں مولوی ایویں نہیں گل کر رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے حضرت حسان کو بٹھا کے تے خدمت کی تھی، لہذا مولوی کی خدمت کیتا کرو. میں کہ مولوی صاحب حدیث پٹھی تے نہ سناؤ، میں نتیجہ غلط نہ کڈو. حدیث ٹھیک ہے لیکن نتیجہ تے غلط نہ کڈو. عوام نو تسی کہہ رہے ہو کہ عوام تہاڈی خدمت کرے. میں کہ حضور نے تے حضرت حسان ممبر تے بھی بٹھایا اور اپنی جیب وچوں چادر بھی عطا فرمائی. میں کہ اگر حدیث سے عمل کرنا ہے تو پھر جناب دی جیب وچوں کو کڈ کے عوام نو دیا کرو نا.
تسی کیا کر رہے ہو عوام سانو دے حدیث تسی کوئی ہور سنا رہے ہو نتیجہ کوئی ہور کر رہے ہو جان دو خدا دا نام نہ کرو تو حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ غلط نکالتے ہیں، آیت ٹھیک ہوتی ہے اس کے نتیجے غلط نکالتے ہیں۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے نا جی شیطان کا بہت بڑا عذاب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ قرآن سامنے ہوتا ہے، حدیث سامنے ہوتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔